السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبیداللہ صاحب کہتے ہیں کہ مساجد میں محراب کیوں بنایا جاتا ہے؟ ہر مکتبہ فکر کے لوگ مسجدوں کے محراب بناتے ہیں، حالانکہ مسجد کا محراب بنانا یہ بدعت ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں یہ نہیں پایا جاتا تھا، اور جو کام نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے، وہ بدعت کے زمرے میں آتا ہے۔ جی عبیداللہ صاحب، محراب پر بات بعد میں کریں گے، پہلے تو آپ بدعت کی تعریف کی اصلاح کر لیں۔ آپ نے جو کہا کہ ہر وہ کام جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں، صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا یا انہوں نے نہیں کیا وہ بدعت ہے، تو یہ غلط تعریف ہے۔ بدعت کی یہ تعریف نہیں ہے۔ بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر وہ نیا کام جو خلاف سنت ہو، قرآن و سنت کے مزاج کے خلاف ہو، جس سے شریعت پر زد پڑتی ہو۔ لیکن اگر کوئی نیا کام ہے، قرآن و سنت میں اس کی اصل موجود ہے اور اس سے شرعی احکام کی تکمیل میں، تعمیل میں مدد مل رہی ہے، اس کی شریعت پر کوئی زد نہیں پڑ رہی، تو اسے بدعت کہنا یہ جہالت ہے۔ اب اس تعریف کی روشنی میں آپ محراب کو دیکھیں تو محراب بدعت نہیں ہے، اور اگر آپ کو بدعت کہنے کا شوق ہے تو پھر آپ اسے بدعت حسنہ کہیں گے، اس لیے کہ محراب قرآن و سنت کے کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں ہے، اور اس سے شرعی احکام پر کوئی زد نہیں پڑتی، بلکہ شرعی احکام کی تکمیل میں یہ معاون ثابت ہوتا ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وسط الامام، کہ جب جماعت ہو تو امام کو ہمیشہ اپنے درمیان میں کھڑا کیا کرو۔ اب اگر مسجد کا محراب نہ ہو تو ہر روز مسجد میں اختلاف ہو، درمیان کہاں بنتا ہے؟ اس کے لیے کوئی نہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا پڑے گا، کوئی نشان لگانا پڑے گا، اور پھر آپ اس پر بھی بدعت کا فتویٰ لگا دیں گے، پوچھیں گے کیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام نے یہ نشان لگایا تھا؟ تو محراب جب مسجد بنتی ہے تو ناپ تول کر ٹھیک مڈل میں بنایا جاتا ہے، تاکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو فرمان عالی شان ہے کہ امام کو ہمیشہ درمیان میں کھڑا کرو، اس کی تعمیل اور تکمیل میں معاون ثابت ہو۔ اسی طرح محراب قبلہ شریف کے تعین میں مدد کرتا ہے۔ اگر ایک سمپل بلڈنگ بنی ہوئی ہے اور کوئی نووارد وہاں آتا ہے، وہاں کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے، تو وہ کیسے پہچانے گا کہ قبلہ رخ کدھر ہے، کدھر منہ کر کے میں نے نماز پڑھنی ہے؟ تو محراب بنی ہو تو ہر بندہ پہچان لیتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ قبلہ رخ پر محراب بناتے ہیں مسجد کا، تو قبلہ کے تعین میں بھی محراب جو ہے وہ مدد کرتا ہے، تو اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، اور اگر ہے تو پھر بدعت حسنہ، اچھا کام ہے جس کے کرنے پر اجر ملتا ہے۔ اگر کوئی مسجد کا محراب بنائے تو کیا خیال ہے، اسے ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ یقیناً اسے ثواب ملے گا۔ اب میں یہاں ایک حوالہ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ ہمیشہ بدعت کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، اور بالخصوص ہم اہل سنت و جماعت، مکتب فکر بریلی، ان پر
بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، طعن و تشنیع کرتے ہیں، تو ان کے ایک بہت بڑے مفتی محمد شفیع دیوبندی، وہ سورہ سبا کی آیا نمبر 13 کی تفسیر میں لکھتے ہیں، تحقیق اور صحیح بات یہ ہے کہ اگر اس طرح کی محراب نمازیوں کی سہولت اور مسجد کے مصالح کے پیش نظر بنائی جائیں اور ان کو سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے تو ان کو بدعت کہنے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہاں، اس کو سنت مقصودہ بنا لیا جائے، اس کے خلاف کرنے والے پر نکیر ہونے لگے تو اس غلو سے یہ عمل بدعت میں داخل ہو سکتا ہے۔ یہ معارف القرآن جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 268 پر انہوں نے لکھا ہے۔ تو اب میں یہ کہوں گا ان لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے جو ہم پر بدعت کے فتوے لگاتے ہیں کہ مفتی محمد شفیع صاحب نے یہ جو قاعدہ اور اصول بیان کیا ہے کہ ایک نیا کام جو نمازیوں کی سہولت اور مسجد کے مصالح کے پیش نظر ہو، وہ بدعت نہیں ہے، بلکہ وہ اچھا کام ہے جب تک کہ اسے سنت مقصودہ نہ سمجھا جائے۔ تو ہم بھی بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جو مستحب ہیں، جو پسندیدہ ہیں، قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہیں، بلکہ قرآن و سنت میں ان کی اصل موجود ہے۔ مثلا اذان سے پہلے اور اس کے بعد درود پاک پڑھنا، اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر انگوٹھے چوم پر آنکھوں سے لگانا، محافل میلاد کا انعقاد کرنا، 11ویں شریف کے ختم کا منتھلی انعقاد کرنا، مرحومین کے اصالہ ثواب کے لیے محافل کا انعقاد کرنا، تو یہ سارے وہ کام ہیں جن سے شریعت کے مصالح جو ہیں ان کی تکمیل میں مدد ملتی ہے۔ شریعت کی نشر و اشاعت میں یہ معاون ثابت ہوتے ہیں۔ لوگوں کا اللہ سبحانہ و تعالی اور اس کے رسول سے یہ پروگرام رشتہ مضبوط کرتے ہیں، تو پھر ان پر بدعت کے فتوے کیوں لگائے جاتے ہیں؟ اور اگر ان پر بدعت کا فتویٰ لگانا ہے تو پھر مفتی محمد شفیع صاحب دیوبندی وہ بھی بدعتی ہوئے کہ مسجد کے محراب کو کہہ رہے ہیں کہ وہ بدعت نہیں ہے، حالانکہ وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں اور صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔